الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کا بحمدہ تعالی ہم 10واں پارہ مطالعہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پارہ سورہ انفال کے باقیات کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. پچھلے پارہ کا آخری درس ایک عزم کی تلقین تھی. وَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے اور مددگار. یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک اعتقاد ہے جو قرآن حکیم مسلمانوں کو گام گام اسے دل میں رکھنے کی تلقین کرتا ہے. ذہن سازی، روح سازی اور کردار سازی کے لیے اس سے بڑا کوئی سبق اور نہیں ہو سکتا. اللہ کو مولا جانا جائے اور اس کو نعم المولا، بہترین کارساز، جولنگائے حیات میں تسلیم کیا جائے. 10واں پارہ جن الفاظ کے ساتھ سماعتوں کے ساتھ ٹکرا کر نور کی کیفیت پیدا کرتا ہے وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. جان لو کہ جو اموال غنیمت تمہیں جنگوں میں حاصل ہوتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. ناظرین، غنم اور غنمتم مادے کے اعتبار سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اصل میں غنم کا معنی بکریاں ہوتا ہے. عرب لوگ جن کا معاشی اور اقتصادی سرمایہ بکریاں تھیں، اونٹ تھے اور جانور تھے. قرآن حکیم فرقان مجید نے غنمتم کا لفظ استعمال کر کے ایک نئی اصطلاح ادب کو دی. اس سے پہلے جنگوں کے اندر جو اموال حاصل ہوتے تھے انہیں حرب کہہ دیتے، صلب کہہ دیتے اور نہبہ کہہ دیتے. اگر جنگ میں کسی آدمی کے کپڑے اور اسلحہ اتارا جاتا تو یہ صلب کہلاتا، اور اگر اس کے اموال سارے لے لیے جاتے قبضے میں تو یہ حرب کہلاتا. اور نوبہ کا مطلب ہوتا ہے چھین کر کے کوئی چیز لے لینا. ڈکیتی وغیرہ پر اس کا اطلاق ہوتا.
اسلام نے غنیمتم کا لفظ ان تمام اصطلاحات سے ہٹ کر استعمال کیا اور اس مال کو ایک پاکیزہ مال قرار دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے لیے اس کو وقف کیا۔ خمس کا معنی پانچواں حصہ مال کا۔ اس مال کا مصرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھرانہ اور اس کے بعد رشتہ دار، اقارب، یتامہ والمساکین، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کی طرف اس کو لوٹانے کا حکم ملا۔ قرآن مجید نے اس کے بعد یوم الفرقان کا ذکر کیا۔ یوم الفرقان سے مراد یوم بدر ہے۔ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو کامیابیوں سے نوازا، دو لشکروں کے ملنے کا دن بھی اسے قرار دیا گیا اور پھر مسلمانوں کے سامنے ان کی تربیت کے لیے وہ نقشہ رکھا گیا کہ یاد کرو جب تم قریب کے ناکے کے پاس تھے اور تمہارے دشمن جو بعید کا ناکہ تھا اس پر تھے، اور وَالرَّكْبَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ایک قافلے کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ نچلی جانب تھا شاہراہ کے اور راستے کے۔ ناظرین، اصل میں ہوا یہ کہ مکہ والوں کا معاشی انحصار شام کے ساتھ تجارت پر تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو حضور نے مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور جو قریب مختلف شہروں میں، قریات میں، دیہاتوں میں اور قصبوں میں قبائل بستے تھے، رحمت عالم علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے جنگ نہ کرنے کے۔ تو وہ تجارتی شاہراہ جو کہ بحر احمر کے کنارے سے شام کی طرف جاتی تھی، اس پر اگر مکہ کا وہ تجارتی قافلے مکہ کے جو 2.5 لاکھ پاؤنڈ کے قریب سرمایہ کی کاری کیے ہوئے تھے، اگر ان کو کھلی اجازت دے دی جاتی تو وہ تو اہل مدینہ کو صبح سے شام تک اچک لینے کی پوزیشن میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کی توجہ ہوئی کہ اس آزاد تجارت کے نام پر کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہ کر لی جائے اور سازش نہ کر لی جائے۔ ہوا وہی جو مسلمانوں نے سوچا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام کی طرف گیا ہے جس میں 50,000 پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کا مال تھا، اور وہ واپس لا کر کے جتنی منفعت ہوگی، منافع ہوگا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تاکہ اس قافلے کا راستہ روکیں اور مسلمانوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو وہ نقشہ یہاں سورہ انفال میں کھینچا گیا کہ تم قریب کے ناکے کے پاس تھے، وہ بعید کے ناکے کے پاس تھے، اور قافلہ ایک طرف تھا۔ گویا ابو سفیان بچ بچا کر کے اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا۔ اس کی تفصیل طویل بھی ہے اور شاید یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے مرنا ہے اور ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، اور جس نے جینا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ یہ ایک جملہ ہے جو دانش اور شعور بکھیر رہا ہے، اور یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان مدینہ شریف میں پہنچ کر کے وہ چوکنے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے قرب و جوار میں مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کے حق میں کیا ہو رہا ہے۔ زندہ قوم وہی ہوتی ہے جو دلیل اور برہان کا آئینہ اپنے سامنے رکھتی ہے اور اپنے بچاؤ اور اپنے حفاظت کا بندوبست
کرتی ہے۔ سورہ انفال میں یہی باتیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جس وقت تم کسی گروہ سے ملو یا تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو، استقامت سے رہو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہاری کامیابی ہو۔ قوموں کے لیے ذہنی مرکزیت فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ جس وقت وہ ذہنی اور قلبی اور روحانی اعتبار سے بکھر جاتی ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا۔ قرآن مجید نے فکر کی یکسوئی کے لیے اور ذہنوں کی مرکزیت قائم کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور متنازع نہ ہو، اختلافات میں نہ پڑ جاؤ، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس لیے صبر کرو، یعنی پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اس لشکر کا ذکر قرآن حکیم نے کہا جو اپنے گھروں سے نکلا تو وہ گھمنڈ میں تھے، مغرور تھے، متکبر تھے اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ یقیناً جس وقت ابو جہل کی قیادت میں 1000 آدمی مسلمانوں کی طرف بڑھا، وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے اور ان کے ہاں شہنائیاں بج رہی تھیں اور ان کی عورتیں گانے گا رہی تھیں، یہ فلک کی شہزادیاں، یہ شہزادیاں۔ دراصل مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو غرور تھا اس کا نقشہ قرآن حکیم نے کھینچا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان کا کہنا، قرآن نے ذکر کیا کہ اس نے ان کے اعمال آراستہ کیے اور ان کافروں کو سمجھانے لگا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں بھی تمہارا مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، لیکن جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ میں تو بیزار ہوں تم سے، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے بعد منافقین کی منافقتوں کا ذکر اس سورہ کے اندر کیا گیا۔ پھر اس طرح یہ سورہ انفال جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ان الفاظ پر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور مدد کی اور پناہیں دیں مسلمانوں کو، یہی لوگ ہیں مومن حق کے۔ مومن حق لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔